آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تیفی بٹ۔ اپنے ناظرین کو ہم بتائیں گے کہ تیفی بٹ لاہور آتا ہے یا نہیں آتا، یہ سب ہمارے اس نیوز میں ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے۔ ہوا کچھ ایسا ہے کہ 19 فروری کا دن ہو، 2024 کا دن ہو، اور اس وقت ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ یعنی کہ ٹیپو ٹرکاں والا کا بیٹا امیر بلاچ جو کہ ایک شادی کی تقریب پہ جاتا ہے، مگر اس شادی کی تقریب میں جہاں پر خوشیوں کی ایک جہاں پر خوشیوں کا سما تھا، مگر ایک دم فائرنگ ہوتی ہے۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ امیر بلاچ ٹیپو ٹرکاں والا کا بیٹا اور بلا ٹرکاں والا کا پوتا، تو یعنی ان کو گولیاں لگتی ہیں، مگر گولیاں اتنی لگتی ہیں کہ وہ بیچارہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہاسپٹل سے جانے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی شام تھی، ایسی رات تھی جب ایک اور پہاڑ جو تھا، غموں کا پہاڑ، ٹیپو ٹرکاں والوں کے خاندان پر گرتا ہے۔ لیکن دوسری جانب جس نے امیر بلاچ ٹیپو ٹرکاں والا کو گولیاں ماری تھی، وہ موقع پر ہی اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے جاں بحق ہو جاتا ہے۔ لیکن معاملہ یہاں پر رکتا نہیں۔ جب پولیس اپنی انویسٹیگیشن کرتی ہے، اس انویسٹیگیشن میں نام آتا ہے تیفی بٹ، مرکزی ملزم، اس کے ساتھ گوگی بٹ۔ لیکن جیسے ہی تیفی بٹ کا مرکزی ملزم کے نام پر ایک ایف آئی آر درج کی جاتی ہے، تو تیفی بٹ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیرون ملک چلا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ بیرون ملک جاتا ہے، اس عرصے کو 19 ماہ لگ جاتے ہیں۔ 3 ماہ پہلے گوگی بٹ جو ہے اس کیس میں انٹر ہوتا ہے، مگر عبوری ضمانت اس کو دے دی جاتی ہے۔ ٹل ابھی تک 13 اکتوبر تک گوگی بٹ کی عبوری ضمانت 13 اکتوبر تک گوگی بٹ کی عبوری ضمانت ابھی ہے۔ لیکن میں آپ کو 2 ہفتے پہلے کا واقعہ اپنے ناظرین کو، جو کہ سوشل میڈیا پر مختلف ٹی وی چینلز پر متعدد بار اس واقعے کو دہرایا گیا، پر میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ ہوا کیا، گجرانوالہ کا ڈی ایس پی، سی سی ڈی کا ڈی ایس پی تھا جس کا نام تھا خالد بریا۔ وہ ایک گجرانوالے کے 2 اشتہاری ملزم ہوتے ہیں، ان کو اریسٹ کرنے کے لیے دبئی جاتا ہے۔ دبئی جب وہ پوری ٹیم جو ہے وہ دبئی جاتی ہے، دبئی جانے کے بعد دبئی پولیس کے ساتھ کوارڈینیشن کرتی ہے۔ دبئی پولیس کے ساتھ کوارڈینیشن کرنے کے بعد، کیونکہ ان کے سورس کے مطابق جو گجرانوالے کے سنگین جرائم میں ملوث جو اشتہاری ملزم تھے، وہ کسی ایک فلیٹ پر پارٹی کی شکل میں، وہاں پر جو پارٹی تھی وہاں پہ، یہاں کچھ دوستوں کا ایک گیدرنگ تھی، وہاں پر تھے، کیونکہ ان کے سورس کے مطابق۔ خیر، یہ دبئی پولیس کے ساتھ اس فلیٹ پر چھاپا مارتے ہیں۔ 2 ملزم جو اشتہاری ملزم کو پکڑنے کے لیے گجرانوالہ سے دبئی جو پولیس جاتی ہے، تو وہ تو نہیں پکڑے گے، لیکن خالد وریا جو ڈی ایس پی تھا، اس نے جیسے ہی تیفی بٹ کو دیکھا تو مسکرانے لگ پڑا۔ پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ انے دے ہاتھ بٹیرا آ گیا۔ وہ جب بٹیرا آیا ہو، اور بٹیرا بھی ایسا جس نے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنا نام کمایا، چاہے وہ نیگیٹو منفی انداز سے کمایا، پر پوری دنیا اس کے نام سے خوف کھاتی تھی۔ کسی کو بھی اگر تیفی بٹ فون کر دیتا تھا تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر چلا جاتا تھا، چاہے وہ قبضہ کم پیسوں میں خریدا جائے، چاہے وہ زمین کم پیسوں میں خریدی جائے، یا جو بھی، وہ چھوڑ جاتا تھا جس کو فون اگر کسی کا جاتا تھا۔ خیر، اینی ویز، خالد وریا نے، ڈی ایس پی سی سی ڈی کے خالد وریا نے جب تیفی بٹ کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے اس کے یہ الفاظ سے کہ بٹ صاحب ہون لور چلیے، اس دوران تیفی بٹ کا چہرہ جو تھا زرد پڑ جاتا ہے۔ تو تیفی بٹ صاحب کہتے ہیں ہاں چلتے ہیں، لیکن ایک نامعلوم شخص انٹر ہوتا ہے۔ وہ نامعلوم شخص جو تھا وہ کہتا ہے کہ جناب آپ بٹ صاحب کو لے کے نہیں جا سکتے، کیونکہ بٹ صاحب نے میرے کروڑوں روپے دینے ہیں،
اور یہ دبئی پولیس کو کہتے ہیں کہ بٹ صاحب تیفی بٹ صاحب نے میرے کروڑوں روپے دینے ہیں اور جب تک میں اپنے پیسوں کی وصولی نہیں کر پاتا تو تیفی بٹ دبئی سے نہیں جا سکتا. خیر دبئی پولیس نے تیفی بٹ صاحب کو اپنی تویل میں رکھا. دوسری جانب جو سی سی ڈی کے ڈی ایس پی خالد وریا تھے وہ لاہور کوآرڈینیشن کرتے ہیں. لاہور کوآرڈینیشن کرنے کے بعد تیفی بٹ کے خلاف جتنے بھی آج تک مقدمات درج کیے گئے ہیں محکمہ پنجاب پولیس میں اس کی ایک فائل خالد وریا کو پیش کی جاتی ہے اور وہی فائل جو ہے وہ دبئی پولیس کو دکھاتا ہے. جب وہ دبئی پولیس کو دکھاتا ہے دکھانے کے بعد 3-4 روز لگتے ہیں. 3-4 روز لگنے کے بعد تیفی بٹ کو دبئی کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے. جیسے ہی دبئی کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو جج صاحب سب معاملات کو دیکھتے ہیں. ان معاملات کو دیکھنے کے بعد جج صاحب تیفی بٹ صاحب کو کہتے ہیں کہ بٹ صاحب کیا آپ لاہور جانا چاہتے ہیں؟ تو جس پر تیفی بٹ صاحب نے بڑے ایک ہمبل طریقے سے اور مسکراتے ہوئے یہ الفاظ کہے جو کہ آج بھی ریکارڈ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں جج صاحب لاہور ضرور جاؤں گا اور میرے پر جتنے بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں جو کہ بے بنیاد ہیں اور میں اپنی بے گناہی کا ثبوت جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ دوں گا اور میں لاہور جاؤں گا ضرور. لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا. تو جس پہ جج صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے اجازت دی کہ تم لاہور جاؤ. پھر جو سی سی ڈی کے ڈی ایس پی ہیں خالد وریا اور کیونکہ ان کی اعلیٰ افسران سے بات چیت ہو چکی ہوتی ہے تو ان کو وہ ٹکٹ کروائی جاتی ہے اور ان کو کراچی ایئرپورٹ خفیہ طریقے سے اتارا جاتا ہے کیونکہ ایک ایسے نیٹ ورک کا حصہ تھا جس کا نام تیفی بٹ تھا جو کہ جس کے نام سے لوگ خوف زدہ ہوتے تھے. لیکن ایک طرف اگر خوف زدہ ہوتے تھے تو دوسری جانب یہ لوگوں کا مسیحا بھی تھا. خیر جب یہ تیفی بٹ صاحب کو کراچی ایئرپورٹ لے کے آیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا کیس تھا جو پولیس کے لیے بھی چیلنج تھا تو ہر ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تیفی بٹ صاحب کو پھر گاڑی پر بٹھا کر لے کے آتے ہیں لاہور کی جانب. لیکن جیسے ہی رحیم یا ہاں جب آپ پہنچتے ہیں وہاں پر کچھ 2 مسلح افراد جو ہیں گاڑیوں پہ آتے ہیں وہ پولیس پر فائرنگ کرتے ہیں اور اس فائرنگ کے دوران سی سی ڈی کے جو ڈرائیور تھے محمد نور وہ بھی زخمی ہوتے ہیں. لیکن اس دوران تیفی بٹ صاحب کو گولیاں لگ چکی ہوتی ہیں تو وہ گولیاں جب وہ فائرنگ کرتے ہیں فائرنگ کرنے کے بعد وہ موقعۂ وقوع سے نکل جاتے ہیں. پولیس جو ہے ان 2 گاڑیوں کا تعاقب کرتی ہے اس کے پیچھے جاتی ہے لیکن آمنے سامنے میں کراس فائرنگ ہوتی ہے لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جب پولیس واپس آتی ہے دیکھتی ہے تیفی بٹ صاحب اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے. وہ بلا ٹرکاں والوں سے لے کر ٹیپو ٹرکاں والا اور ٹیپو ٹرکاں والوں سے لے کر امیر بلاج تک یہ چلتا رہا. ہمارے ساتھ جہانگیر کرائم رپورٹر موجود ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں کہ تیفی بٹ کا آغاز کیسے ہوا اور اب تک وہ کن کن مقدمات میں ملوث رہے اور ان پہ میجر جو مقدمے ایف آئی آر جو درج کی گئی تھی وہ کیا تھی. ان سے ہم مکمل تیفی بٹ بنا کیسے ان سے جانتے ہیں. جی جہانگیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا فضل ہے. جہانگیر صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج گزشتہ رات تیفی بٹ صاحب کو مبینہ پولیس مقابلے میں بلکہ مبینہ نے اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے تیفی بٹ جو ہے جہاں بحق ہو گئے ہیں. اس بارے میں بتائیے کہ تیفی بٹ بنا کیسے؟ جی بات ہے 1984 یا 1985 کی. گوال منڈی کے رہائشی 2 بھائی، والد صاحب کا کام سائیکلوں کا، بائسکل خرید و فروخت نیلے گنبد سے کنٹرول کرنے نکلتے ہیں لاہور پر. شروعات میں جب انہوں نے سٹارٹ کیا چھوٹے موٹے کرائم اس پہ کنٹرول کیا انہوں نے. وہاں پہ تیفی میں گوگی سے بڑھ کے تیفی بٹ پہ ایک کوالٹی تھی کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا جانتا تھا. اسی وجہ سے گینگ بنا. جب گینگ بنا تو انہوں نے پورے لاہور پہ اپنا قبضہ کیا. فیمس اس وقت ہوئے 1992 میں جب بلا ٹرکاں والا کا مرڈر ہوا. اس کے بعد ان کا نام ابھر کر سامنے آیا. ان کے بعد
92 से लेके 2025 2025 तक इन्होंने 40 साल लाहौर अंडरवर्ल्ड कह लें, पंजाब अंडरवर्ल्ड कह लें या पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड कह लें, इन्होंने दोनों भाइयों ने इस पर राज किया। अब आपको खुद ही पता है कि लास्ट जो मर्डर इनके हाथों हुआ वो बलाज टीपू का, जो उन पे कहते हैं अभी तक गोगी भट्ट साहब कहते हैं जी हम पे डाला गया, हमने नहीं किया, वो अभी तक ये बातें चल रही हैं। वो तो तफ्तीश में ये चीज़ों में वो तो सामने आ ही जाएगा। और एंड अंजाम आपको पता ही है कि 40 साल लाहौर पे अंडरवर्ल्ड पे अंडरग्राउंड जो दुनिया उस पर राज करना कोई आम बात नहीं। ठीक है जी, अब उनका एंड आपके सामने ही है। कल रात को उनका पुलिस मुकाबला हो गया, वो खालिक हकीकी से जा मिले हैं। कि नाजरीन, जैसे कि जहांगीर साहब का ये कहना है कि 40 साल हुक्मरानी की बेताज बादशाह रहे इस ज़मीन पर, मगर इनका काम जो था, इनके वालिद साहब जो थे वो साइकिलों का काम करते थे, साइकिलों की खरीदो फरोख्त का काम करते थे। इस दौरान इनके साथ ऐसे ऐसे लोग मुंसलिक हुए जिनके नाम से लोग नहीं बल्कि सरकारी जो महकमे में लोग भी थे वो भी कांपते थे। गोगी भट्ट इस केस में, क्योंकि जो पास्ट में जीआईटी जो बनाई गई थी पुलिस की जानब से, उसमें गोगी भट्ट बेगुनाह साबित हुआ, लेकिन मौजूदा इन्वेस्टिगेशन के दौरान गोगी भट्ट को गुनाहगार बताया गया। उस पर गोगी भट्ट ने कुरान पर और जितनी ताजर कम्युनिटी है, लाहौर की ताजर कम्युनिटी है, उन्होंने कलमा भी पढ़ा और यह भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम कलमे को और कुरान को हाजिर नाजिर जानकर गवाही देते हैं कि गोगी भट्ट हमारा ताजर भाई है। ये हमारे जितने भी छोटे बड़े जितने भी हमारे काम होते हैं पॉजिटिव पहलुओं में ये वो करते हैं। तो यानी कि बात यह है कि अभी तक मामलात जो है ये सवालिया निशान है कि आने वाला वक्त या ऊंट किस करवट बैठता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान हैदर राना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।